اور آنے والے کچھ دنوں میں پاکستان میں کچھ ایسی غیر ملکی شخصیات آ رہی ہیں جو کہ پاکستان کی ریاست کے ساتھ بات کریں گی کہ جی میر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں کہ اس وقت حکومت تھوڑی پینک موڈ میں نظر آ رہی ہے. ہم نے رانا ثناء اللہ صاحب کے بیانات دیکھیں, خواجہ اسد صاحب کے بیانات دیکھیں. کیا یہ ان کا جو پریشانی یا گھبراہٹ ہے یہ جائز ہے یا یہ ویسی سیاسی بیانیے کا جواب چونکہ سیاسی بیانیے سے دینا ہے تو اس لیے وہ یہ بات کر رہے ہیں؟ شکریہ بہت بہت. دیکھیں یہ پینک جو ہے یہ ابھی تو شروع نہیں ہوا, یہ پینک کافی دن پہلے شروع ہو گیا تھا. اور جو سپریم کورٹ کے اندر ایک اور آئینی بینچ بنایا گیا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے, اور پھر کچھ اور جو فیصلے ہوئے ہیں, آرمی چیف کی مدت ملازمت میں اضافہ ہوا ہے, تو میرا خیال ہے یہ ساری جو ہے یہ اسی چیز کی پیش بندی تھی. امریکن الیکشن کا جو رزلٹ ہے وہ سب کو پتا تھا کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ان کے جیتنے کے امکانات کافی زیادہ ہیں, تو اسی کو میرا خیال ہے کہ پیش بندی کی گئی اور پریکاشنری میئرز لیے گئے, اور کافی سارے کام جو ہیں وہ 26th امینڈمنٹ کے ذریعے کیے گئے ہیں. اور اب ایک میسج دیا جا رہا ہے تھرو ڈیفینس منسٹر اینڈ سم ادر منسٹرز کہ جناب ہم جو ہے وہ کوئی ڈکٹیشن لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ بھی ہمیں تھوڑی سی ڈیفینسو نظر آ رہی ہے. کچھ رہنما جو ہیں لائک لطیف کھوسہ صاحب, وہ تو کھلم کھلا یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ٹرمپ صاحب جیتیں گے تو عمران خان صاحب کی رہائی کے امکانات بڑھ جائیں گے. لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ تاثر دے رہے ہیں جی کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اور ہمیں ٹرمپ سے کوئی امید نہیں ہے. لیکن اصل بات یہی ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کی جو الیکشن کمپین تھی اس میں جو امریکن پاکستانیز ہیں, خاص طور پہ جو تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں, انہوں نے کافی لابنگ کی, ان کو سپورٹ کیا, اور ان کے جیتنے پر وہ پی ٹی آئی والے ہمیں بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. اور اگر پی ٹی آئی والے خوش نظر آ رہے ہیں تو یقیناً حکومت میں بھی آپ کو پریشانی نظر آ رہی ہے. لیکن حکومت اپنی پریشانی کو اس طرح چھپا رہی ہے کہ وہ یہ تاثر دے رہے ہیں جی کہ اگر پھر ہم پر امریکہ سے پریشر آئے گا عمران خان کے لیے تو ہمیں تو بڑا فائدہ ہوگا, ہم پھر یہ کہیں گے کہ دیکھیں جی یہ تو کہتے تھے کہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں, لیکن اب یہ ہمیں امریکہ سے پریشرائز کروا رہے ہیں. صحیح. تو حکومت جو ہے وہ بالکل پریکاشنری میئرز لے رہی ہے اور پینک میں نظر آ رہی ہے. اور ایک اور جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں اور آنے والے کچھ دنوں میں پاکستان میں کچھ ایسی غیر ملکی شخصیات آ رہی ہیں جو کہ پاکستان کی ریاست کے ساتھ بات کریں گی کہ جی آپ نے کچھ انٹرنیشنل کنونشنز پہ دستخط کیے ہوئے ہیں, کم از کم 27 انٹرنیشنل کنونشنز ہیں. صحیح. تو ہیومن رائٹس کی جو وائلیشنز ہو رہی ہیں پاکستان میں, اور پارلیمنٹ کے ارکان جو ہیں ان کو اٹھایا جا رہا ہے, ان کی فیملیز کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, یہ میرے پرسنل نالج میں ہے کہ کیا کیا باتیں جو ہیں وہ کن کن لوگوں کے ساتھ ہوئی ہیں. اور آنے والے دنوں میں یہ جو اگلا ہفتہ شروع ہونے والا ہے منڈے سے, تو اور بھی بہت سی ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں پاکستان میں. تو حکومت جو ہے مانے یا نہ مانے اس پہ پریشر آئے گا, اور صرف ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کے حوالے سے نہیں آئے گا. ان پر اب پریشر جو ہے وہ آئی ایم ایف کے راستے سے بھی آ سکتا ہے. یہ انٹرسٹنگ بات کی آپ نے, پاکستان پر کسی بھی یہ آپ نے انٹرسٹنگ بات کی جو پریشر میں پاکستان پر کسی بھی میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں پاکستان کی ریاست پر کسی بھی غیر ملکی پریشر کا میں حامی نہیں ہوں, میں اس کے خلاف ہوں. لیکن اگر پاکستان کی ریاست جو ہے وہ اپنے ہی آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کرے گی, اور جو عالمی ادارے ہیں ان سے کہے کہ ہمیں امداد بھی دو, اور امداد جو ہے وہ جن انٹرنیشنل کنونشنز پہ دستخط کر کے آپ نے امداد لی ہے, آپ ان انٹرنیشنل کنونشنز کی وائلیشن بھی کریں, اور پھر آپ توقع کریں کہ کوئی آپ سے پوچھے بھی نہ, تو یہ پاسبل نہیں ہے. اس لیے جو نیکسٹ ویک ہے وہ اس حکومت کے لیے کافی سخت ہوگا.